حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. عزیز مسلمان بھائیوں اور معزز غیر مسلم مہمانوں جو زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، میری تقریر زندگی کے مقصد کے بارے میں ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے، تاہم یہ ایک انتہائی پرقوت، نازک اور اہم موضوع ہے. موضوع کے اصل نقطے میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جو ذہنوں کو متحرک کر سکتا ہے. آپ میں سے بہت سے، بلکہ زیادہ تر تعلیم یافتہ ہیں، صاحب حیثیت، اپنے دائرہ کار میں ماہر، باپ، ماں، پیشہ ور، سلجھے ہوئے انسان ہیں. لیکن کیا کبھی خود سے سوال پوچھا، یا کئی سوالات؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں اس زمین پر موجود ہیں؟ اور مرنے کے بعد یقیناً کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کے عقیدے سے قطع نظر اور مذہب سے قطع نظر، جنس کیا ہے، پس منظر کیا ہے، چرچ کون سا ہے، مذہبی نظام کون سا ہے، یا نظریہ جس سے آپ کا تعلق ہے، کسی کو کوئی شک نہیں کہ اس کمرے میں موجود ہر کسی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کیا کوئی ہے جس سے شک ہو اس بارے میں؟ تو محض آپ ہی وہ ہیں جس نے اس کا جواب دینا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ آپ شاید دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں نتائج سے یا اس سوال کی ذمہ داری کے حوالے سے. یقیناً کسی کو بھی موت کے بارے میں شک نہیں، کیونکہ عطا کرنے والا، زندگی کا موجب بننے والا، زندگی کا خالق، زندگی کا مالک، اگر زندگی کا وہ ذریعہ اگر ان مخلوقات میں سے نہیں ہے جو زندگی اور موت کے حامل ہیں، تو ثبوت کافی ہوگا. کہ آپ کی منزل کہاں ہے، میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ آپ کی منزل کہاں ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کہاں سے یہاں پر آئے ہیں. آپ کہتے ہیں پیدا ہوئے. آپ کی منزل کہاں ہے؟ اس سوال کے بارے میں سوچیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. ہم اس پیشکش کو جاری رکھتے ہیں. اب دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بہت سے اعتقادات، بہت سے مذاہب، بہت سے فلسفے جو پیش کیے گئے تسلی کے لیے اس سوال کے جواب میں موجود ہیں، کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے روئے زمین پر یا آسمانوں پر. یقیناً ہم بات کر رہے ہیں سائنسی حقائق کی بنیاد پر. جب میں بات کرتا ہوں میٹرو گورن میئر،
یا اسٹیون اسپیلبرگ یا ڈزنی لینڈ سے متعلق وہ کچھ دیگر فلسفوں کے حامل ہیں، عقیدے کے متعلق اشارے دیتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ اور بھی مخلوقات ہیں آسمانوں میں یا زمین پر جو ذہانت کی حامل ہیں یا فنون کی یا اہلیت کی، بنی نوع انسان جیسی. اور فنون کی وجہ سے جو بنی نوع انسان کو عطا کیے گئے ہیں وہ خاص اہلیت کے حامل ہیں، آزادی سے سوچنے کی اور محسوس کرنے کی. اور کہنے دیں مجھے، اور چوٹی کا اظہار جسے ہم انا کہتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق اس اہلیت کی حامل نہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اہلیت بھی محدود ہے، کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے اس میں انا کم ہوتی ہے، اور جب انسان عمر رسیدہ ہوتا ہے اس میں بھی خود ہی کم ہو جاتی ہے. انسان کی انا کی سربلندی، اس کی قوت، ان کی ترقی، ان کی خوبیاں، یہ کیا ہے جسے وہ طاقت قوت کہتے ہیں. لیکن یہ محض ڈھلتی ہوئی دھوپ ہے، اور وہ شام کچھ صورتحوال میں 20 برس، 30 برس، 40 برس، 60 برس، 80 برس پر محیط ہے. لیکن ناگزیر طور پر انسانی زندگی تیزی سے گزر جاتی ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. خدا فرماتا ہے ہم نے تخلیق فرمایا، اس نے تخلیق فرمایا اپنی قوت سے، مرد کو عطا فرمائے یا عورت کو شعبے کامل متوازن مکمل دانشوری کے، ذہانت، بصارت، سماعت، محسوس کرنا، چکھنا، چھونا، سوچنا اور جسم کا ساز و سامان. ہم نے بنی نوع انسان کو عطا فرمایا ایک مکمل شعبوں کا مجموعہ، اور تخلیق کیا گیا انسان ایک سانچے کے ساتھ. ثم رددناه اسفل سافلين. لیکن اس کے بعد عطا کرنے کے بعد اور بنی نوع انسان کو مزین کرنے کے بعد شعبوں کے ایک کامل نمونے کے ساتھ ثم رددناه اسفل سافلين. تب ہم اسے لوٹاتے ہیں یا عورت کو نیچے سے نچلی ترین سطح پر. وہ بصارت کھو بیٹھے، وہ سونگنے کی حس، وہ چھونے کی حس، چکھنے کی حس، وہ کھو بیٹھتے ہیں سماعت، اور حتیٰ کہ وقت گھٹ جاتی ہے جسمانی ترتیب کی. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ تقریباً 1500 برس قبل کیا یہ مسئلہ ہے؟ یہ محض انسان ہے جو سوچنے کا اہل ہے، محسوس کرنے کا، حتیٰ کہ تصور کرنے کا اور تحقیق کرنے کا، مقصد کی اور تشخیص کرنے کا. اور انسانوں نے تاریخ کے ریکارڈ شدہ عرصے کے دوران ترقی کی اور سامنے رکھے بہت سے مختلف نظریات اور جوابات، اور بہت سے لکھاری، شاعر، دانشمند، فلسفی، پیغمبران اور انبیاء علیہ السلام. وہ تمام پیغمبران اور انبیاء ہمیں بتانے کے لیے آئے، آپ کو اور مجھے، کہ مقصد کیا ہے زندگی کا. اب علمی اعتبار سے زندگی کی تشریح کی ضرورت ہے، جیسا اس کا اطلاق کائنات پر ہوتا ہے. اور ہمارا مطلب زندگی کی تعریف کرنا نہیں ہے عالمی گیر سطح پر، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ بہت وسیع موضوع ہے، یہ بہت دور ہے اور ہمیں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے. وہ وقت جو انسان زمین پر گزارتا ہے، انسان چند چیزیں دریافت کرتا ہے،
لیکن کائنات کی وسعت کے حوالے سے انسان سیاہی کا ایک قطرہ دریافت نہیں کر سکا، لیکن انسان نے دریافت کی ہیں اپنے بارے میں چند چیزیں، اپنے ماحول کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں. لہٰذا آئیے ہم زندگی کی تشریح کرتے ہیں جیسا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. بطور ایک انسان، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اور پھر ہم اپنے وجود اور اس کے حوالے سے بحث کریں گے. عام طور پر ہم ڈکشنری میں پاتے ہیں انسانی زندگی کی یہ تعریف: اول، زندگی کا ایک مظہر. مظہر مطلب کوئی چیز جو حل نہیں ہو سکی، نامعلوم، قابل فخر، اور سائنسی حقائق جو ابھی واضح کیے جانا ہے. مظہر کے لیے ایک اور لفظ کہلاتا ہے معجزہ. زندگی کا مظہر جیسا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے: نمبر 1 حیاتیاتی طور پر، نمبر 2 سماجی ترقی پر، نمبر 3 نفسیاتی اور ذہنی اعمال پر، 4 انحصار باہمی یا باہمی روابط پر بیرونی ماحول کے ہمراہ، آخر میں اور مکمل طور پر ساتھ ساتھ واقع ہونا، اور بہت سے چھوٹے اور بڑے نظام جو انسان زندگی کے معاون ہوتے ہیں، اور کائنات جیسے کہ ہم اسے جانتے ہیں، قابل فخر تعریف. اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں لفظ مقصد، کیونکہ ہم نے کہا زندگی، اب ہم مقصد بیان کرتے ہیں. مقصد کا مطلب ہے منزل مقصود، مدعا، اہمیت، مطلب، ہدف، مشن، حقیقت. اس کا مقصد، ان تمام تعریفات کے ساتھ ویب سرچ کریں، اپنے موضوع تک رسائی حاصل کریں. زندگی کا مقصد. اب ہماری بحث میں زندگی کا مقصد، ہم اسے بحث میں رکھتے ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بطور انسان ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم یہاں کیوں موجود ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مربی کون ہے، ہمارا مربی کون ہے، کیا ہے جو ہماری یہاں موجودگی کا ذمہ دار ہے. کیونکہ جب ہم اسے بیان کرتے ہیں تب ہم جانیں گے ہم کس کو جواب دہ ہیں. یہ بہت سادہ ہے. آپ میں سے وہ جو ایک جاب کرتے ہیں اور آپ باس نہیں ہیں، آپ ماتحتی کے مسئلے کو جانتے ہیں. اور آپ میں سے وہ جو جاب کرتے ہیں اور افسران ہیں، آپ سمجھتے ہیں احتساب کو اور آپ اس کی مشق کرتے ہیں. اب ہمیں کچھ حقائق پر سوچنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی. تخلیق کے دنیا پر. کیا اس دنیا کی تخلیق اپنی تمام تر پیچیدہ طرز میں نتیجہ ہے سوچ و بچار کا انسان کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ میں سوچتا ہوں اس میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. اور دوسری حقیقت، انسان ایک پیچیدہ ترین مخلوق ہے جانی گئی اور تحقیق گئی کائنات میں. اب ہم نے ای.ٹی. کے بارے میں سنا ہے. لیکن کوئی شہادت نہیں، کوئی سائنسی شہادت نہیں. تمام تھیوریوں کے ہمراہ اور دیکھنے کا عمل، فاضل ارضی مخلوق اور قابل رشک تہذیب اس کائنات سے باہر کے ستاروں کا سفر شروع ہو چکا ہے. یہ دستاویزی نہیں. اب تک انسان بے حد پیچیدہ مخلوق جانی پہچانی کائنات میں دریافت کیا. اس لیے اگر وہ بے حد پیچیدہ ہے، جاب پر افسردہ کی مانند، اور وہ بے حد کیا ہے؟ ذمہ دار. خلقی قوانین موجود ہیں، طبیعتی اور مابعد طبیعتی دونوں کائنات کا
اور انسانی نظام بھی چلاتے ہیں، اس کی یقین دہانی کے لیے ہم بہت جدا ہیں۔ قانون سادہ ہے، جیسا کہ آپ عمارت کے اوپر جاتے ہیں، مرد یا عورت، امیر یا غریب، کسی بھی رنگت کے، آپ عمارت کی چوٹی پر جاتے ہیں اور اس پر جھکتے ہیں، آپ قانون کا منظر دیکھتے ہیں۔ یہ خوف کی شکل میں آتا ہے اور سمجھ بوجھ، لیکن یہ گرنے کا قانون ہے، کیونکہ آپ کشش ثقل کو جھٹلا نہیں سکتے، اور اگر آپ کشش ثقل کو نہیں جھٹلا سکتے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک فاصلے سے گرنا آپ کو کس قدر نقصان پہنچائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ خلقی ہے۔ ایک اور سادہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ ایک باضابطہ انسان ہیں اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں، آپ نے وقتاً فوقتاً ٹوائلٹ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، تمام انسان قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہیں، وہ کس قدر اسمارٹ ہیں، یا ذہن میں رکھیں قطع نظر اس امر کے کہ وہ کس قدر مغرور ہیں، وہ کس قسم کا لباس پہنتے ہیں، وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں، وہ سب انسان ہیں۔ جب آپ یہ جانتے ہیں، آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور تمام چیزیں قرینے میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی مختلف سوچ کی جانب آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر ایک اور ہر چیز اس زندگی میں ناگزیر طور پر تابع ہے۔ گھن لگنا، وقت گھٹنا، رقیق ہونا اور موت، ہر چیز۔ جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر کوئی بڑھ رہا ہے بڑھاپے کی جانب، کسی دن بجانب موت، آپ اسے معمر کہہ سکتے ہیں، لیکن موت سے قریب تر۔ جیسا کہ کہا گیا، یہ پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ اب ہم کہتے ہیں لہذا تیار رہیں، تب حتیٰ کہ موجودہ کوئی چیز ہے جو ہمیں چکر میں ڈالتی ہے، ہم صرف دیکھتے ہیں حقیقت میں سورج کیسے حرکت کرتا ہے، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال، اور ہم نہیں جانتے کہ اگر ہم کیلنڈر نہیں دیکھتے یا گھڑی، یہ ٹائم کہلاتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین لیس ہے مکمل متوازن ماحول سے انسانی زندگی کے لیے، اور یہ کہ حتیٰ کہ اب تک تمام لوگوں کے ہمراہ معاونت اور مدد، لوگوں کی تمام تر پیچیدگیوں کے اس باوجود، اس کی تمام تر وضاحت کے باوجود، انسان نے ہنوز ایک اور سیارہ دریافت کرنا ہے، یا ستارہ، اس کی پہنچ میں جو ایک ماحول کا حامل ہو، موزوں انسانی زندگی کے لیے۔ کیا یہ مضحک خیز نہیں ہے؟ زمین کون سا سیارہ ہے سورج سے؟ تیسرا سیارہ ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ اگر یہ چوتھا سیارہ ہوتا، یہ انسانی زندگی کے لیے بے حد سرد ہوتا، کہ ایسا نہیں؟ انسانی زندگی کی ایماندارانہ خدمت۔ اگر یہ دوسرا سیارہ ہوتا، یہ جل اٹھتا، انسانی وجود قائم نہیں رکھ سکتا تھا حرارت کے باعث۔ لیکن زمین کا ماحول بحال ہے اور متوازن کامل طور پر۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ محض 5 میل ہوتا سورج کے قریب تر، یا 5 میل سورج سے دور، یہ اپنے محور سے گر سکتا تھا اور ہم سب مر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ کون زمین کو رکھتا ہے اس صحیح محور میں اور متوازن حالت میں، اور کون زمین کو وہاں پر رکھتا ہے، اور زمین کے گرد کون سدائے بازگشت کا نظام قائم کرتا ہے تاکہ زمین پر موجود ہر چیز کی تکمیل مکمل ہو؟ انسانوں کی خدمت بھی یہ کس نے کیا؟ کس نے؟ بنی نوع انسان کی ذہانت نے خصوصی طور پر ڈیزائن اور عطیہ کی گئی ہے انتظام و انصرام کے لیے، احتساب، ادارہ، ترقی، ٹیکنالوجی اور صنعت۔ لہذا یہ حادثہ نہیں کہ انسان چیزیں بناتا ہے، کہ انسان چیزوں کا ظاہر کرنے کا اہل ہے۔ اس دور سے جب اس نے لکڑیاں آپس میں رگڑیں، وہ آگ جلانے کے قابل ہوئے تھے۔ اس دور سے جب وہ پانی پر تیرنے کے قابل ہوئے تھے، یا ہوا میں اڑنے کے، یا اپنی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کے، مثلا چیزیں اگانا، آغاز سے ہی انسان نے سیکھ لیا تھا کہ اس ذہانت کا مظاہرہ کرنا ہے، تکمیل مہیا کرنا، تخلیق، ڈیزائن
ایک مثالی چیز جو انسان ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے، جو کچھ بھی وہ ایجاد کرنے کا اہل ہے، ڈیزائن، انجینئر مہیا کرنا، تیار کرنا، تخلیق کرنا، یہ ہمیشہ کس چیز سے ہے؟ کیا ایسا نہیں؟ ہمیشہ کسی چیز سے۔ کیا انسان نے کچھ تخلیق کیا، کچھ ڈیزائن کیا، کچھ برقرار رکھا؟ کوئی انجینئرنگ کسی چیز کے بغیر، میٹیریل کے بغیر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ انسانیت کی ریکارڈ شدہ تاریخ کے دوران غیر معمولی شخصیات بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ گزشتہ کم از کم 5000 برس میں، یہ کہ 2000 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور 3000 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے برائے 5000 ریکارڈ شدہ برس انسان تشریف لائے جو کہلاتے تھے پیغمبران، یہاں انبیاء۔ آپ میں سے زیادہ تر اور تمام انسانوں میں سے زیادہ تر، چاہے وہ چین سے ہوں یا افریقہ سے یا یورپ سے یا ایشیا سے یا امریکہ سے، شمالی یا جنوبی امریکہ، دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ نام اور ان ہستیوں کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ وہ غیر معمولی ہستیاں تھیں، غیر معمولی ہستیاں، غیر معمولی اپنے دور، کیونکہ معاشرے پر ان کے رویے کے اثرات غیر معمولی تھے۔ افراد مثلا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہستی مانند سلیمان، داؤد، یعقوب، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ غیر معمولی ہستیاں 5000 برس کے دورانیے کے دوران تمام انسانوں کے لیے ڈٹ گئے۔ وہ پروفیسر یا یونیورسٹیاں نہ تھے، وہ تعلیمی حوالے سے پیچیدہ نہ تھے، لیکن یہ انسانی کردار کا عہد تھا اور ان کا اصرار تھا عبادت کی جائے محض خدا کی۔ ایک ہی پیغام تھا یہ تمام تر مظہر انسان اپنے ماحول میں، انسان اور اس کا چیلنج اور اس کا ڈرامہ، انسان جسے زندگی عطا کی گئی ہے، انسان اور اس کی ذمہ داری، انسان کس سے نفع پانے والا ہے؟ خدا سے۔ اور وہ تمام پیغمبران نے فرمایا۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ کس پیغمبر کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، ان سب نے ایک ہی بات کہی۔ وہ مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر تشریف لائے، مختلف لوگ، لیکن ان سب نے ایک ہی بات کہی، انسان۔ ذرا سوچئے اپنے زندگی کے متعلق، اور تمہیں کیا عطا کیا گیا ہے؟ یہ خدا ہے جس نے تمہیں یہ عطا کیا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے اس ایک ہستی کو تسلیم کرو جس نے تمہیں عطا کیا۔ یہی کچھ ان پیغمبران اور انبیاء نے فرمایا۔ تسلیم کرو، اطاعت کرو اور خدا کی عبادت کرو، قادر مطلق خدا کی، کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر، گناہ گوئی، شریک کار، بغیر کسی بتوں کے، کسی دقیانوسی عمل کے بغیر، بتوں کے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تم اسے پہچانو، اس کی عبادت کرو اور اطاعت اور تابعداری براہ راست۔ تعلیم کے ذریعے عبادت اور قبولیت عالمی اخلاقیات کی، بنی نوع انسان مہذب رویہ قائم کرنے کے اہل ہیں۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے، عالمی اخلاقیات۔ اب ایک تسلیم شدہ عالمی اخلاقیات یہ ہے کہ کسی کو دوسری کی زندگی نہیں لینی چاہیے کسی جواز کے بغیر۔ کیا یہ عالمی اخلاقیات نہیں ہے؟ کسی کو نہیں لینی چاہیے دوسرے کی جائیداد، کسی کو بیوی کی ہرس نہیں کرنی چاہیے یا کسی دوسرے کے شوہر کی، کسی کو تہمت نہیں لگانی چاہیے، بے اخکنی، کسی کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ عالمی رویے کہلاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفاست کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ عالمی رویہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ چین جاتے ہیں، اگر آپ
افریقہ جاتے ہیں یا آسٹریلیا میں یا یورپ جاتے ہیں، اگر آپ روس جاتے ہیں، آپ کہیں بھی جاتے ہیں، وہی جسے کہتے ہیں عالمی تسلیم شدہ ضابطۂ کردار، قطع نظر اس قطع نظر اس عمر کے کہ ان کا مذہب کیا ہے یا کوئی مذہب نہیں، تب بھی وہ پابندی کرتے ہیں یہ عالمی قائم کرتا ضابطۂ کردار کی، ہم اسے اچھا یا برا کہتے ہیں، کیونکہ یہ صورتحال یہ نہیں ہے، اچھے کو قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور برے کو قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور لوگ جنہوں نے سوچا، انہوں نے جو کچھ سوچا اچھا ہے، ان کے لوگوں کو اسے اپنانا چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے سوچا، انہوں نے جو کچھ سوچا وہ دوسرا رخ تھا، ان کے اپنے لوگ ہیں اور جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ جنگ اچھائی کے نظریے پر بنیاد نہیں کرتی، جنگیں بنیاد کرتی ہیں نظریے پر ذاتی مفاد کے، لیکن اچھائی اور برائی بخوبی قائم ہے، مرد اور عورت کو واضح ہونا چاہیے۔ آسمان اور زمین واضح ہے، پانی اور برف واضح ہے، نمک اور کالی مرچ واضح ہے، وہ واضح انداز میں قائم شدہ ہیں، نسلی فرق حتیٰ کہ جانور بھی پہچانتے ہیں، لیکن انسان جب ان کے شعبے ابر آلود ہو جاتے ہیں یا مسخ ہو جاتے ہیں، وہ واحد مخلوق ہیں جو ان بنیادوں کو فراموش کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ کام جو جانور نہیں کرتے، انسان کا جب اخلاقی شعور مسخ ہو جاتا ہے، وہ ایسا کام کرتے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں آپ سوچیں اس کائنات کا پیچیدہ نظام، اور وہ خود دیکھیں کیا انسان یا انسانوں کا گروہ اس کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جواب آ گیا قطعی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ زمین کی مظہری گناہگوئی کے بارے میں سوچیں، نظام اور اس کا ماحول، ایک لمحے کے لیے پہاڑوں کے بارے میں سوچیں، ایسے جن پر کبھی چڑھا نہیں گیا، سمندروں کے بارے میں سوچیں۔ انسان مشینیں بنانے کے قابل ہوا احاطہ کرنے کے لیے صحراؤں کا، انسان مشین بنانے کے قابل ہوا احاطہ کرنے کے لیے، لیکن اب تک وہ وجود پذیر ہے۔ ذرا سوچیں، صدائے بازگشت کا نظام، خلائی حصہ، فضائی حصہ، اپنی کائنات کے ماحول کے بارے میں سوچیں جو ایک چھوٹی کائنات ہے ملکی وے کے اندر، اور ملکی وے بہت چھوٹا ہے، اینڈرومیڈا میں کہکشاں، اور اینڈرومیڈا ہے 1 ملین یا بلین جرمٹ، اس کے بارے میں سوچیں۔ تب انسان کیسے اہم ہے، بنی نوع انسان کیسے اہم ہے، جب ہم اس عظمت کے بارے میں سوچتے ہیں، اس بارے میں سوچیں۔ حالیہ دریافت کردہ خصوصیات، مائکرو نظام بذات خود مادہ میں وجود پذیر ہے، یہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ ایٹم نہیں ہے مادے کا چھوٹا ترین ذرہ، اب وہ کیا ہے؟ مائکرو ایٹم، کیسا نہیں ہے؟ اب کوئی چیز فریب کہلاتی ہے، ایک ایٹم کے ملین ٹکڑے، ایک ایٹم کے کئی ملین ٹکڑے۔ اب ہم دریافت کر چکے ہیں کہ تخلیق کا ہر حصہ دریافت ہو چکا ہے پانی کے قطرے کے اندر۔ کیا قرآن نے ہمیں فرمایا تھا 1500 برس قبل کہ ہم نے ہر چیز تخلیق فرمائی ہے، ہر ایک چیز پانی سے، کیونکہ قرآن نے فرمایا تھا۔ انسانی جسم کے بارے میں سوچیں، اور مستحکم اور پیچیدہ نظام اس کی کارگزاری کے لیے ضروری ہے، یہ کہ آپ اور میں، ہم محض زندہ رہ سکتے ہیں، عین ممکن ہے 28 دن پانی کے بغیر، اور تب ہم مر جاتے ہیں۔ میں اور آپ، اگر ہمیں ایک کمرے میں ڈال دیا جائے اور ہمیں کھلایا پلایا جائے اور میسر ہو ہر چیز، لیکن کوئی بات کرنے والا نہ ہو، ہم پاگل ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، کیونکہ ہم سماجی وجود ہیں، اور کسی کے ساتھ رابطے کے بغیر ہم پاگل ہو جائیں گے اور مر جائیں گے آزردگی سے۔ انسانی جسم کے بارے میں سوچیں اور اس کے پیچیدہ نظامات جو اس کی کارگزاری کے لیے ضروری ہیں۔ گردوں کے بارے میں سوچیں، دماغ کے بارے میں سوچیں، زبان کے بارے میں سوچیں۔
جب ایک شخص پر فالج کا حملہ ہوتا ہے، جب وہ فالج کے حملے کی زد میں ہوتا ہے، وہ ذائقے کی حس کھو بیٹھتا ہے. وہ کتنی رقم ادا کرتا ہے؟ وہ سیب کا ذائقہ چکھنے کے لیے کتنی رقم ادا کرے گا؟ معدے کے بارے میں سوچیں. جب کوئی شخص سرطان کا شکار ہوتا ہے کسی قسم کے اور خوراک ہضم کرنے کے قابل نہیں رہتا اور ان کے جسم کے باہر ایک تھیلا لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کتنی ادائیگی کرے گا اس کی تلافی کے لیے؟ پھیپھڑوں کے بارے میں سوچیں. جلد کے بارے میں سوچیں. یہ کیسے سانس لیتے ہیں، کیسے اندر ہوا لے جاتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ انگلیوں کے بارے میں سوچیں. جسم کے 3 سے 60 جوڑوں کے بارے میں سوچیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ انسانی جسم کی مختلف کارگزاریوں اور مہذب کے بارے میں سوچیں کہ انسان دریافت کر رہا ہے، اور اگر وہ تحقیق کرتا ہے اور دریافت کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو تخلیق نہیں کر سکتا. کیا یہ واضح نہیں ہے؟ انسانی سائنس کی دریافتوں کے بارے میں سوچیں. جین سے متعلق تحقیق، لیزر ٹیکنالوجی، تصوراتی طبیعیات، ایٹمی اور نیوکلیئر توانائی، فائبر آپٹکس، عالمی ٹیلی کمیونیکیشن اور طبی تحقیق. اور انسان اب بھی ایک جانور کی مانند رہتا ہے. انسان نے فارمولہ ایجاد نہیں کیا. ہم آہنگی کے ساتھ نمٹنے کے لیے دیگر بنی نوع انسانوں کے ساتھ اور قتل و غارت کے بغیر وقار کے مسئلے کا حل، بقایا بنی نوع انسان نے ہنوز یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. خوراک کے بہت سے عناصر کے بارے میں سوچیں. نباتات کی موجودگی جو عام ہوا بناتے ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں ہر سیکنڈ اور منٹ اپنی زندگیوں کے، اور بنیادی توانائی کے ذریعے جن پر انسانی تہذیب انحصار کرتی ہے. مختلف اقسام کی توانائی کے بارے میں سوچیں جس کی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. مجھے بتائیں یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے بغیر طاقت کے اور ذہانت کے؟ کائنات سے باہر اور انسانی مظہر. اور اس موقع پر میں چاہتا ہوں میرا بھائی تلاوت کرے قرآن سے چند آیات کی، اور چاہتا ہوں آپ صبر کریں، کیونکہ جب ہم قرآن سے ثبوت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ آپ دوا کے بارے میں سنیں. اب آپ نہیں جانتے وہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ عربی میں ہے، لیکن وحی کے احترام میں میں چاہتا ہوں کہ وہ تلاوت کرے، تب میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ کروں گا کیونکہ یہ میرے موضوع سے متعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ یہ وحی قرآن
1434 برس قبل ایک ان پڑھ کی جانب، اس کا مطلب ہے ایک ہستی جو اسکول نہیں گئی، ایک ہستی جس نے صحرا میں جنم لیا، ایک عرب کا قادر مطلق خدا نے انتخاب کیا جس پر وحی نازل کی گئی، ایک ہستی عیسیٰ جیسی، ایک ہستی یحییٰ جیسی، ایک ہستی زکریا جیسی، ایک ہستی اسحاق جیسی، ایک ہستی اسماعیل جیسی، ایک ہستی موسیٰ جیسی، ایک ہستی ابراہیم جیسی، ایک ہستی نوح جیسی، ایک ہستی آدم جیسی علیہ السلام، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ایک ہستی، ایک نبی اور ایک پیغمبر۔ اب یہ قرآن جس کی تلاوت کی گئی، اس کی تلاوت کرتے ہیں دنیا میں 1.4 بلین افراد، اور زبانی یاد کرتے ہیں شروع تا آخر 6666 آیات۔ لغوی اعتبار سے لاکھوں کروڑوں مسلمان چند نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں، اور یہ آرزو ہے ہر مسلمان کی کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ان کی زندگی میں اس تمام تر قرآن کو زبانی یاد کرے۔ لہذا یہ مظہر نہیں ہے، ما سوائے اس کے اس کتاب کو زبانی یاد کیا گیا تھا اور محفوظ بنایا گیا تھا اس ہستی کی زندگی میں جس نے اسے خدا سے موصول کیا، اور ان کی زندگی میں اسے زبانی یاد کیا گیا اور اسے محفوظ بنایا گیا اور کبھی تبدیل نہ ہوا۔ اور چونکہ تم اب تک غور کریں یہ کیا فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ اعداد و شمار دیے ہیں قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن فرماتا ہے اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین پر اسے دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے، اور تب اس سے اگتے ہیں پھل اور اناج تمام اقسام کے جنہیں وہ کھاتے ہیں، اور ایسے باغات جن میں انگور کی بیلیں اور پھوٹتے ہیں، ان سے کچھ چشمے جو زمین سے آتے ہیں انسان بذات خود قابو نہیں رکھ سکتا، اور وہ اپنی صنعت قائم کرتا ہے کہ وہ کھا سکیں مختلف پھل جو خدا نے پیدا فرمائے اور ان کے ہاتھوں نے قطن مہیا نہیں کیے، لہذا کیا وہ شکر گزار ہوں گے؟ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے تمام زندگی جوڑوں میں تخلیق فرمائی۔ لہذا قرآن فرماتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز جوڑوں میں تخلیق فرمائی گئی، نباتات، جانور، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں۔ سائنس تصدیق کرتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز جوڑوں میں تخلیق فرمائی گئی۔ ہاں، قرآن نے یہ فرمایا 1434 برس قبل، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نباتات نہ تھے، وہ ماہر ارضیات نہ تھے، ان کے پاس مائکروسکوپ نہ تھا، ان کے پاس جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، محض انسان 1434 برس قبل اسے جان سکتے تھے۔ مدد اور تخلیقی تحریک اس ہستی کی جو آغاز سے ہی خالق ہے، کیونکہ یہ حقیقت، یہ ہر چیز جوڑوں میں تخلیق فرمائی گئی، دریافت ہوئی تھی محض 78 برس قبل سائنسی طور پر۔ بڑی عظمت والا ہے وہ قادر مطلق خدا جس نے تمام چیزیں جوڑوں میں تخلیق فرمائیں۔ زمین جو کچھ اگاتی ہے اس سے بذات خود ان سے انسان، اور اس سے جو وہ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ کچھ مخلوقات ہیں عین ممکن ہے انتہائی چھوٹی مخلوقات، وہ بھی جوڑوں میں تخلیق فرمائی گئیں، یہ کہ انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا، اور ان کے لیے نشانی ایک رات ہے کہ ہم حاصل کرتے ہیں دن کی روشنی سے۔ اب یہ بذات خود مظہر ہے کہ اب ہم نے خدا سے باہر جانا دریافت کرنا ہے۔ جب ہم خلا میں جاتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ دن رات سے کشید کیا گیا ہے، نہ کہ رات دن سے۔ پتہ چلتا ہے کہ رات پہلے ہے اور دن بعد میں، یا ہم کہتے ہیں دن اور رات۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وقت حقیقت میں الٹا ہے، اسے دیکھنے کے لیے خلا میں جانا پڑتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں ہم یہاں بیٹھتے ہیں شام 9:30 بجے کیسا نہیں ہے. لندن میں اس وقت صبح کے 10:30 بجے ہیں، لیکن گزشتہ کل کے اور امریکہ میں یہ صبح کے 5:30 ہیں گزشتہ کل کے. لیکن ہم اسے دریافت کرتے ہیں کہ وقت کا حوالہ حالیہ دور میں ہم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن اس بارے میں فرماتا ہے کیونکہ اسے سنیں. اور سورج اپنے راستے پر رواں ہے اپنے رکنے کے نقطے کی جانب، اور یہ بڑی عظمت والے کی منشا ہے ذہن میں کہ اسے جانا جائے. اور چاند ہم نے اس کے لیے تشخیص کی ہے حتیٰ کہ یہ ڈے اسٹاک کی مانند ظاہر ہوتے ہوئے واپس آتا ہے. اب اس بارے میں غور کریں. یہاں قرآن نے فرمایا ہے کہ سورج اپنے راستے پر سفر کرتا ہے اور اس کے دیگر اجسام کے ہمراہ جو اسے کھینچتا ہے. سورج کون سے اجسام اپنے ہمراہ کھینچتا ہے؟ یہ 9 سیارے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ سورج کی حرکت پر بنیاد کرتا ہوا اور اس کے ارد گرد سیارے کیا قائم کرتے ہیں؟ وقت. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور چاند کی حرکت پر بنیاد کرتے ہوئے زمین کے گرد ہم کیا قائم کرتے ہیں؟ وقت کا ایک اور مجموعہ. قرآن نے 1434 برس قبل یہ فرمایا تھا جبکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ نہ تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ بلکہ انہیں بتایا گیا مدد اور معاونت کے ذریعے وحی کی اور تخلیقی تحریک اس ایک ہستی کی جس نے تخلیق فرمائی. قرآن فرماتا ہے اسے اجازت نہیں ہے، اسے سنیں. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وفي فلق يسبحون وكل في فلق يسبحون. اس کی اجازت نہیں ہے سورج کو کہ چاند تک رسائی حاصل کرے اور مداخلت کرے، نہ ہی اجازت ہے رات کو کہ دن سے آگے نکلے، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے قانون اور مدار میں جھولتا ہے. کب وہ فرمایا گیا تھا؟ کوپرنیکس کو کتنا عرصہ ہوا جس نے ہمیں تھیوری عطا کی کہ انسان کائنات کا مرکز ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ انسان کائنات کا مرکز تھا؟ اب ہم جانتے ہیں کہ انسان کائنات کا مرکز قطعاً نہیں ہے، کیونکہ 1434 برس قبل قرآن فرماتا ہے کہ سورج چاند کو جدا نہیں کرتا اور رات دن کو جدا نہیں کرتی. ان میں سے ہر ایک کام میں لگا ہوا ہے پہلے سے مقرر کردہ قانون اور مدار. یہ قرآن ہے.